پاکستانی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے جہاں دلیل، منطق اور حقائق پر بات کرنے والے کو گمراہ یا فاسد سمجھا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد معاشرہ ہے جہاں عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ کتابیں پڑھنے سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ البتہ تقیہ نوسی کہانیوں اور من گھڑت تشریحات کو بے حد اہمیت دی جاتی ہے، اور غلط باتیں پھیلانے والوں کا اس معاشرے میں بہت سکوپ ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں مولوی یا ملا کے کردار کو تو حرف تنقید ضرور بنایا جاتا ہے، مگر مولوی کی روایتی سوچ سے متبادل کوئی پڑھا لکھا اسکالر یا محقق دینی مسئلے کی عقلی دلیل دینے کی کوشش کرے تو اسے ملحد اور خارجی قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں ابن انشا نے شاید درست ہی لکھا تھا کہ دائروں کی کئی اقسام ہیں۔ ایک دائرہ اسلام کا بھی ہے، ایک زمانے میں اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل صرف خارج کیا جاتا ہے۔ ماضی میں قرآن و حدیث پر دسترس رکھنے والے ایسے بہت سے علماء کرام آئے جنہوں نے دین اسلام کی علمی اور عقلی تشریحات کی۔ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان علماء کی دین کے لیے خدمات کا معترف سارا زمانہ ہے، مگر اپنے ہی ملک میں ان کے خلاف ایک روایتی اور نفرت انگیز سوچ کی حامل فوج تیار کی گئی۔ ان کو یہاں جان کا خطرہ لاحق ہوا اور انہیں مجبوراً ملک بدر ہونا پڑا۔ ان میں غلام احمد پرویز اور جاوید غامدی کے نام سر فہرست ہیں۔ گزشتہ روز اختلاف رائے کی بنیاد پر قاتلانہ حملے میں بال بال بچ جانے والے انجینئر محمد علی مرزا کی داستان بھی کچھ یوں ہی ہے، جن پر اکتوبر 2017 میں پہلا قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ بعد ازاں مئی 2020 میں ان کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے کا مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ نفرتوں، تنگ نظری اور تعصبات سے بھرے اس معاشرے میں انجینئر محمد علی نے دین اسلام کی جدید سائنسی اور اجتہاد پر مبنی تشریح کر کے بہت سے روایتی مولویوں کی دکانیں بند کر دی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا تعلق جہلم کے ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے علاوہ انجینئرنگ کی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ بہت سے اہم دینی، سیاسی اور سماجی مسائل پر ہزاروں کتابیں پڑھیں۔ جہلم میں قائم اپنے سینٹر میں نہ صرف وہ دینی بلکہ دنیاوی مسائل پر بھی قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ کا حوالہ دے کر اسلام کے بارے میں پیدا کی گئی غلط فہمیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا لیکچر دینے کا انداز روایتی مولویوں کی بجائے جدید اور عقلی منطق پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم عرصے میں ان کی تعلیمات سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ان کے لیکچر سننے والا طبقہ پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز کی تعداد 14 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اپنے ایک لیکچر میں انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ان کا مقصد دین اسلام کی حقیقی اور عقلی منطق کے مطابق تشریح کر کے عوام کے سامنے لانا اور ان مولویوں کی دکانداری بند کرنا ہے جنہوں نے دین اسلام کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس بات کا اظہار انہوں نے بارہا کیا کہ ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے نہیں، بلکہ وہ ہر مسلک میں موجود مذہبی غلط فہمیوں پر بھرپور تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وہ ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہ میں شیعہ، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ انجینئر محمد علی مرزا نے توہین رسالت کے قوانین کے غلط استعمال اور ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے خواتین کے مسائل پر متعدد لیکچرز دیے۔ آج کل بھی ان کے جس لیکچر پر ان کے خلاف شدید پروپیگنڈا جاری ہے وہ توہین مذہب سے متعلق قوانین سے متعلق ہی ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے بیٹے نے ایک جگہ سیمینار میں خطاب کیا، جو بندہ وہاں موجود تھا اس نے مجھے واقعہ خود سنایا۔ تو وہاں پہ وہ اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے، سینسٹیو ٹاپکس کو نا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فقہ حنفی میں گستاخی رسول کی سزا قتل کوئی نہیں ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ ابھی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے نا، عمار خان ناصر نے چڑھا دی ہوئی ہے، زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے نے۔ اور جب سلمان تحصیر والا ایشو ہوا تھا تو ان سے نجی محفل میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، فقہ حنفی میں تو گستاخی رسول کی سزا قتل نہیں ہے، اور وہ آڈیو لیک ہو گئی، چڑھ گئی، پھر ان کو آتماؤں پڑ گئے۔ یہی بات جب غامدی صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے اور دیوبندی علماء سے کی تھی کہ بتائیں فقہ حنفی کو آپ فالو کرتے ہیں، فقہ حنفی میں تو گستاخی رسول کی سزا قتل ہی نہیں ہے، تو آپ کس فقہ کو لے کے چل رہے ہیں؟ تو آگے سے اس بات کا جواب نہیں کہتے جی وہ یہ تو ہے ہی جاہل ہے، یہ تو منکرین حدیث ہے۔ یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی کلین شیو آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس، تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو داڑھی پوری نہیں ہے، اس کی تو شلوار نیچے ہے، او تو گل کا جواب دے، کہانی نہ کرا۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر تو مجھے بتانے لگے کہ غامدی صاحب کا بیٹا وہاں پہ ڈسکشن کر رہا، تو وہ جس یعنی روسٹم پہ کھڑا تھا نا، اس کے پیچھے وہ دیوار تھی نا، اس کے اوپر ایک بڑی سی ڈھال تھی اور 2 تلواریں لٹکی ہوئی تھی، اور ایک تلوار والی جگہ دیکھو مولوی درس نہ دیا کرے جا کے۔ تو کہتا ہے وہ جب ڈسکشن شروع ہوئی، وہ کہتا ہے آڈینس میں سے ایک بندہ اٹھا اور وہ تلوار اتار کے اس کا گلا کاٹنے لگا کہ تو گستاخ رسول ہے۔ تو لوگوں نے اسے پکڑا بڑی مشکل سے۔ سر یہ رویے ہیں جو آپ نے پیدا کیے ہیں، جو آج ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارا نام آ رہا ہے FATF میں، ہم بہت پہلے سے چیخ رہے تھے کہ خدا کے لیے نان سٹیٹ ایکٹرز کو روکیں ورنہ گلی گلی قتل عام ہوگا۔
ظاہر ہے جب جوڈیشری کی حکمرانی نہیں ہوگی اور مولویوں کی حکمرانی ہوگی تو پھر یہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے سر. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں آ رہی ہے, ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فرقے کے ہاتھ میں حکومت آ رہی ہے وہ دوسرے والے کو چھوڑے گا؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی نہیں چھوڑے گا. لہٰذا اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی کہ مذہبی جماعتوں کی حکومت نہیں آ رہی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, ورنہ سب سے پہلے آپ کی زندگی یہ جیرن کر دیں گے. تو صحیح بات ہے. عورت مارچ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ برِ صغیر معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ یہاں عورتوں کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھا جاتا ہے. اسی ویڈیو میں انہوں نے مذہبی علماء پر سخت تنقید کی اور معاشرے میں عورتوں کو جائیداد میں حق نہ دینے, مارنے پیٹنے اور تیزاب کے حملوں پر بھی کھل کر بات کی. خواتین کے حقوق سے متعلق ان کی ایک ویڈیو جو چند برس پہلے بہت مقبول ہوئی, اس کا ایک حصہ ملاحظہ کیجیے. اگر بیوی اپنے شوہر سے الگ گھر کا تقاضا کرے جبکہ اس کے والدین حیات ہوں تو مرد اس میں کیا کرے پھر شریعت کی روح ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, الگ گھر لے نا, الگ گھر لے اور ایسی جگہ پہ لے کہ جہاں پہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے. اس کے ماں باپ کی خدمت اس کی بیوی پتہ نہیں ہے, بیوی کے گٹے گوڑے پکڑ کے کروا لے تو لادہ بات ہے, اس کے اوپر ہے تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ اخلاقاً نہیں کرے گی تو کرے گی. لیکن اگر شوہر اس اپنی بیوی کو حکم دے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو وہ کیا اس حکم کوئی حکم واجب نہیں ہے جی. ٹھیک, حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بیوی خاوند کو حکم دے کہ جا کے میرے ماں باپ کے جا کے پاؤں دبا, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال تو آج تک کسی نے نہیں کیا. سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا. اس کا جواب جو خاوند دے گا نا اس کو کہا جائے گا تیرے بیوی والے کا بھی یہی جواب ہے جو تو جواب خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. خاوند تو کفیل ہے نا خود اس کا. سر کفیل وہ احسان نہیں کر رہا, اس کو اللہ نے کفیل رکھا ہے, ورنہ جائے چھوڑ دے بیوی کو. قرآن نے نان و نفقہ فرض کیا ہے, وہ احسان نہیں بیوی پہ کر رہا, یہ یاد رکھیے گا. ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ معاشرے کو مسلکوں میں بانٹنے کی بجائے متحد کرنے پر زور دیتے ہیں, جس کی مثال یہ ہے کہ تمام مسالک کے مولوی و علماء بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوئے ان کی شخصیت کے مخالفت میں سب متحد ہیں. ان سے اختلاف رکھنا غلط نہیں, اور اختلاف رکھنے والے یقیناً ان کی علمی بحث کا جواب علمی انداز میں دینے کا حق رکھتے ہیں. البتہ وہ ان کی شخصیت پر الزامات لگاتے ہیں, اور کئی علماء تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ انجینئر ہیں, انہیں دین کا علم کیسے ہو سکتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا جو بات کریں کھل کر کرتے ہیں, اسی لیے کوئی بعید نہیں کہ ان پر ہونے والا حملہ اور کیسز ان کے نظریات کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ہی کیے جاتے ہیں. ایسے معاشرے میں جہاں علمی اختلاف کرنے کی روایت ہی سرے سے موجود نہ ہو, جذباتی انداز کلام اور دوسرے مسالک کے لوگوں کو کافر کافر کہنے کو علم کی دلیل سمجھا جاتا ہو, وہاں سائنسی انداز میں اختلاف کرنے والے محمد علی مرزا یقیناً ایک الگ طرح کے انسان ہیں. ان کی لگی لپٹی رکھے بغیر تمام مسالک پر تنقید سب کو ان سے شاکی کرتی ہے, لیکن 2 مرتبہ قاتلانہ حملوں میں بچنے والے محمد علی مرزا بھی اپنی دھن کے پکے ہیں, باز نہیں آتے. ان کا علم یقیناً لامحدود نہیں, وہ غلطی کر سکتے ہیں اور یقیناً کرتے بھی ہوں گے, لیکن اس کا جواب علمی نہ ہو, ان پر حملے کیے جائیں تو یہ دہشت گردی ہے, اور ریاست کی اس معاملے پر خاموشی اس کی کمزوری کو عیاں کرتی ہے.